پلس کل کے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے ریئلزم کے بارے میں پڑھا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کس طرح سے یہ اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا اور کس طرح سے انہوں نے کام کیا, کون کون اس کے ایکسپوننٹس تھے, اور بیسیکلی وہ کہتے کیا تھے ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ اینڈ ریلیشنز امنگ دو اسٹیٹس جو انٹرنیشنل ایرینا میں ڈفرنٹ ایکٹرس کے طور پر کھیل رہی ہیں, کس طریقے سے وہ اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا, اس کے جو ایکسپوننٹس تھے وہ کیا کہتے تھے, جس کی وجہ سے اسکول آف تھاٹ نے ٹکر دی تھی پہلے سے موجود ایک پورے ایک چلتے ہوئے سسٹم کو, یا چلتے ہوئے ایک جو اسکول آف تھاٹ تھا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ جو ریئلزم کے ساتھ ساتھ آلدو ایمرج ہونا شروع ہوا, اور اس کی پوری ڈیٹیل ہسٹری دیکھیں گے, کہتا کیا ہے, کس طریقے سے ہے, اور اس کے بیسک پوائنٹ کس طرح ہیں, اور انٹرنیشنل ارینا میں یہ اسٹیٹ یا اسٹیٹس کے ریلیشنز کو کس طریقے سے دیکھتا ہے, اور یا اس کے بارے میں جو اس کی فلسفی ہے وہ کیا ہے. بیہیویئرزم کی جو روٹس ہیں وہ اس طرح سے آپ کو اینشنٹلی تو نہیں ملیں گی, جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا تھا آئیڈیلزم کی تھی, جو کہ گریک سٹی اسٹیٹ کے ٹائم پیریڈ سے آپ کو نظر آ رہی تھی. نہ ہی ریئلزم کی جو اپروچ ہے وہ آپ کو تھیوسیڈائز یا پھر سنزو کے ٹائم پیریڈ سے نظر آ رہی تھی, ٹائم آف بیفور کرائسٹ ایون. لیکن جو behavioral approach ہے یا جو behaviorism ہے, it was basically originated in 1960s and 1970s. The leading exponent, the leading philosopher was Carl W. Tusch, and the politics can not be studied according to this approach. They said that politics cannot be studied scientifically, scientific analysis concerned with the facts, not only the values but international relations is free from values. مطلب اس میں جو اوور آل کنسرن تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ آپ کی جتنی بھی دیکھیں آئیڈیلزم کا پنچ لائن اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا تھا کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اور اس گڈنس کی وجہ سے اس چارمنگ جو ایک امیج تھا, وہ ایک آل از ویل کے جو ایک ایلیمنٹ تھا, اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ ایک اچھے انسان ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ہر انسان چاہے گا کہ اس کے تعلقات کسی اچھے انسان کے ساتھ ہوں, اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو, اس کا پیئر گروپ اچھا ہو, یا اس کے ورکنگ ریلیشنز, یا وہ بزنس کرتا ہے تو اس کا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو ایماندار ہوں, جو اپنی زبان سے نہ پھرتے ہوں. جبکہ ریئلزم کا جو کہنا تھا وہ سے ٹوٹلی اپوزٹ تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ انسانی نیچر جو ہے نا بہت کرول ہے, انسان بہت ظالم ہے, انسان بہت مطلبی ہے, انسان فسادی بھی ہے, اور ان تمام کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے انسان نے جب کسی سے انٹریکشن کرنا ہے تو اس نے اپنے مطلب کو پورا کرنا ہے, اپنے انٹرسٹ کو پورا کرنا ہے. اب ان انٹرسٹ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک انٹرسٹ ہے, میرا ایک انٹرسٹ ہے, تیسرے بندے کا کوئی اور انٹرسٹ ہوگا. جب یہ انٹرسٹ کلیش کرے گا, ظاہر سی بات ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, تو ایک ہی گھر میں 5 یا 6 لوگوں کی اوپینین ایک نہیں ہو سکتی. ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ جو ڈفرینسز آف اوپینین ہیں اٹ ول ڈیفینیٹلی کریٹ کلیش, اور اگر یہ ڈفرینسز آف اوپینین انٹرنیشنل لیول پہ ہو جائیں گے تو اسٹیٹس کے درمیان کانفلکٹ کا کلیش ضرور ہوگا. اس ڈیولپمنٹ اس تھیری کے بعد جو ریئلزم کہلائی, جو 1945 میں, مطلب اس ماڈرن ٹائم پیریڈ میں 1945 میں اس نے دوبارہ سے اس طرح سے ابھرنا شروع کیا, اور تمام چیزیں تھیں. تو کہا یہ گیا جی کہ اب تو نہ شاید کوآپریشن کی بات ہوگی, ہارمنی کی بات ہوگی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں, میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ 1945 کے بعد یو این او بنائی گئی, اور کہا گیا کہ کیونکہ یہ اب ایک ادارہ جو ایول ہے, جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں ورلڈ ارینا میں, اس کو کنٹرول کرے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 45 میں یو این او کے بننے کے بعد 1948 میں سب کانٹیننٹ میں ایک لڑائی شروع ہوئی ہمارا پاکستان انڈیا کے درمیان. آزادی کے 1 سال کے بعد کوریا جو تھا, جو آپ کا ساؤتھ چائنا سی میں لگتا ہے علاقہ, فار ایسٹ کی طرف, وہاں پر ایک جنگ شروع ہو گئی, اور دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں چھوٹے چھوٹے پیمانوں پر ایک لمیٹڈ وارز جو تھیں وہ چلتی رہیں. تو یہاں پر کیا ریئلزم کا ڈکلائن آیا؟
یہ ایک سوال تھا. لیکن اوور آل ایک نیا اسکول آف تھاٹ ایمرج ہو کے آیا, اور ان کے مطابق کہ آپ صرف لوگوں کو ایتھیکل ویلیوز کی بنیاد پر آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. You must have to read them. You must have to understand the overall behavior of the states as like individuals. اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک انسان کس طرح سے بہیو کرتا ہے, آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہو یا آپ اوور آل دیکھتے ہو کہ یہ چیزیں کس طریقے سے چلتی ہیں. تو سیم اسی طرح ہی انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس یا آپ کی جو بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ڈیلنگز ہیں دو لوگوں کے درمیان یا دو اسٹیٹس کے درمیان, ان کو آپ سائنٹیفک ویلیو پہ پرکھتے ہیں. آلدو جو سائنٹیفک نالج ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح ہم فزکس, کیمسٹری, بایو وغیرہ میں دیکھتے ہیں, لیکن اس کا جو انالیسز ہے, فیکٹس انالیسز ہے, وہ اس طرح کی ویلیوز میں نہیں ہوتا کہ جیسا ہم اکانومی میں دیکھتے ہیں کہ یا آپ لوگ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہو تو آپ بھی دیکھو گے پر کیپٹا انکم کتنی ہے, آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی وہاں اس وقت اکانومی کو ڈکلائن آیا ہوا ہے, یہاں پہ انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہے, ہر مہینے جو ہے وہ چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ویلیوز ہیں, ان نمبرز آپ ان چیز کو انالیسس کر سکتے ہیں کہ 2020 میں کیا انفلیشن ریٹ تھا اور 2021 میں انفلیشن ریٹ کیا چیز ہے. آپ اس چیز سے کمپیریزن بھی کر سکتے ہو. مطلب دیز آر آل دا سائنٹیفک اسٹڈیز آف انالیسس. ٹھیک ہے, لیکن جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے یا پولیٹیکل سائنس ہے یا آپ کی دوسری ایون سوشیولوجی ہے یا جو بھی کوئی آپ کی سبجیکٹس ہیں جو سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں جس میں انسان انٹریکٹ کرتے ہیں, اس میں ویلیوز نہیں ہوتی, نمبرز نہیں ہوتے, ڈیجٹس نہیں ہوتے. ان کا انالیسس بیسیکلی ان آئیڈیاز اور ان فیکٹس کا انالیسس ہوتا ہے کہ جو بیہیورل اپروچ کرتی ہے. ان کا بیسک فوکس وہ میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ واٹ وڈ بی دی نیکسٹ اسٹیٹ اب کیا کریں گی. Study international relations, foreign policy by concentrating on the actions and behaviors of the individual and statesmen. جسٹ فار ایگزامپل انٹرنیشنل ریلیشن یہ بھی دیکھے گی کہ ایک ملک نے فارن پالیسی اپنی ڈٹرمن کی ہے. جسٹ فار ایگزامپل ہم امریکہ کو لیتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کل افغانستان میں وہ جو ایک پیس ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے اس میں تمام جتنے بھی ان کے بیسک اسٹیک ہولڈرس تھے ان سب سے ٹیلی فونک خطاب کیا تھا. ٹھیک ہے, ہی ٹاک ٹو دیم, ہی ایون پاکستان کو بہت زیادہ تعریف کی گئی. بٹ اوور آل what would be the next move of America related to افغانستان. اب آج کل آپ یہ چیز دیکھیں کہ افغانستان سے امریکہ کا انخلاء ہو رہا ہے. پہلے انہوں نے 2 سال پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 1 مئی 2021 کو ہم افغانستان چھوڑ کے 100% ہمارا جو ہے وہ انخلاء ہو چکا ہوگا. ساری جتنی امریکن آرمیز ہیں, نیٹو فورسز ہیں, وہ ساری کے ساری افغانستان چھوڑ کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلی جائیں گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارچ 2021 میں جو لاسٹ ویک آف مارچ تھا اس میں کچھ نیگوسیشن اس طرح کی ہوئی, کچھ افغانستان میں اس طرح کے بلاسٹ وغیرہ ہوئے, اور کچھ انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی کہ نہیں ابھی یہ ٹائم پراپر نہیں ہے, ہم ابھی افغانستان کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. دے ایکسٹینڈ دا ڈیٹ ٹل 1 سپٹمبر. لیکن اب کیا امریکہ 1 ستمبر 2021 کو بھی افغانستان چھوڑ کے جائے گا؟ اس چیز کا اندازہ کیلکولیشن ہمیں سائنٹیفک اسٹڈی کے اکارڈنگ کرنا ہوگا. اوور آل امریکہ کی مینٹالٹی کو دیکھتے ہوئے, امریکہ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, امریکہ کیا سوچتا ہے اوور آل اس خطے میں جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. تو بیسیکلی اس کا پورا جو کنسنٹریشن ہے وہ ان ایکشنز پہ ہے, ان بیہیویئر پہ ہے, جس طریقے سے پرٹیکولر انڈیویجولس دیکھیں, امریکن انڈیویجولس یا امریکن اسٹیٹس مین ہیں, ان کے افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے, وہ کس طرح سے بہیو پہلے کرتے آئے ہیں اور اب کرتے آئے ہیں. اگر اوور آل آپ امریکن جو وڈرال ہے افغانستان سے اس کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو وڈرال ان کا شروع ہوا تھا, جو سب سے پہلے وڈرال کے بارے میں باتیں تھی وہ 2014 کی ڈیٹ تھی. لائک 2009-2010 میں ان کی پارلیمنٹ میں ان کی پبلک کی طرف سے ریئیکشن کے بعد دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ 2014 میں ہم امیرکنس جو ہیں وہ withdraw کر دیں گے افغانستان سے. they actually admitted in the different statements, different politicians, different statements کی طرف سے یہ چیز آئی تھی کہ ہم Americans جو ہیں we have actually lost their games in Afghanistan and Iraq.
لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 2014 آیا اور آ کے چلا گیا. امریکہ وہاں سے ودرا نہیں کر سکا, آلدو ان کی جتنی آرمی تھی, جتنے بیس کیمپس تھے, اس کا نمبر ڈیکریز کیا. انہوں نے اپنے موومنٹ کو لمیٹڈ کیا. ان کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے, لیکن طالبان نے کی, القاعدہ کی طرف سے اور جو دوسری آرگنائزیشن تھی, بین آؤٹ فٹس تھے, ان کی طرف سے. لیکن امریکہ نے افغانستان ودرا نہیں کیا. دین دوسری ڈیٹ بار بار نیگوسیشن اور تمام چیزیں ہوتی رہی. 2018 ایک ڈیٹ آئی, دین 2021 آئی, 100% ودرال نہیں ہوا. اگین ہمیں یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ کیا نیکسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. بٹ وٹ آئی تھنک 2021 سپتمبر 1 آئے گی اور چلی جائے گی. امریکہ اسٹل اس جگہ پر ہی بیٹھا رہے گا, افغانستان چھوڑ کے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ جو بیہیورل اسٹڈی ہے, اس کی ہمیں بیہیورل سائنسز ہے, یہ کن کن اور جگہوں پہ بھی یوز ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو بیہیورل سائنسز ہے, اس کی کنٹریبیوشن انٹرنیشنل ریلیشنس میں ہمیں سوشیولوجی سے ملتی ہے, سائیکالوجی سے ملے گی, اور اینتھروپولوجی سے ملے گی. اینتھروپولوجی از بیسیکلی a subject related to or deals with the study of human races. آپ کے جتنے بھی برادریاں, ذات پات, اور اس کی جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہے لینگویج کے بیس پہ یا کسی بھی بیس پہ, وہ بیسیکلی اینتھروپولوجی کہلاتی ہے. سائیکالوجی, یو نو, اسٹڈی آف مائنڈ, اسٹڈی آف بہیویئر. سوشیولوجی اگین اسٹڈی آف سوسائٹی, اسٹڈی آف گروپس, کمیونٹی, اس کا نام سوشیولوجی ہے. سو بیسیکلی انڈیویجولس یا اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایک اسٹیٹ, یہ ریسز کا نام ہے, یہ لوگوں کے مائنڈس کا نام ہے, یہ کمیونٹی کا نام ہے. تو جب آپ نے پڑھنا ہے لوگوں کے بیہیویئر کو پرٹیکولر انوائرمنٹ میں, چاہے وہ ریئلزم کا انوائرمنٹ ہے یا وہ آئیڈیلزم کا انوائرمنٹ ہے, تو اس میں آپ کو بیسیکلی لوگوں کی, اس کمیونٹی کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کو ان کے ہسٹری میں ہونے والے اس انالیسس کو دیکھنا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل پاکستان نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے افغانستان اور امریکہ کی سچویشن میں, تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اوور آل کس طرح کی سوسائٹی ہے, ہمارے انٹرسٹ کس کے ساتھ ملتے ہیں. پبلک کی طرف سے دیکھیں تو افغانستان میں ہم پیس چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر بدامنی کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی بدامنی کے اثرات آئیں گے. سائیکی کی بات کرتے ہیں تو اوور آل کہیں نہ کہیں برادری کی بنیاد پر, یا جو آپ کی ریس ہے, کیونکہ افغانستان سارے موسٹلی جو ہیں ان کی مکس ایک پاپولیشن ہے, دے آر پٹھان, اور وہ ہماری جو پشتون بیلٹ ہے, ہماری جو کے کے لوگ ہیں, ان کی رشتہ داریاں ہیں وہاں پر. تو اگر وہاں کوئی چیز ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی ہم افیکٹ ہو رہے ہیں, نیشنل لیول پہ ہو, گراس روٹ لیول پہ ہو, انڈیویجول لیول پہ ہو. سو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ behavioral approach cannot be revealed upon because behavior of the state being an aggregate cannot be determined. But overall وہ جو انڈیویجولز ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر ہم اپنے پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں, اور ہم کوئی سے 4 پرائم منسٹرز کا ایک انالیسس دیکھتے ہیں, کہ یا 4 لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا تو یہ کس طرح کی پالیسیز لے کے آئیں گے. اور ڈیفینیٹلی وہ جو ان کی پالیسیز ہوں گی وہ سم ہاؤ ڈیٹرمن کر رہی ہوں گی دا پالیسیز آف یور اسٹیٹ ایز ویل. اب اگر ہم پرائم منسٹر عمران خان کی بات کرتے ہیں تو عمران خان کی پرسنالٹی میں جو چیزیں, جو ایلیمنٹس موجود ہیں, دا وے ہی یوز ٹو ٹاک ٹو دا پیپل, وہ جس طرح سے پاکستانیوں سے خطاب کرے گا اس نے اسی طرح ہی دنیا سے بھی خطاب کرنا ہے. He will let them know کہ what were the basic issues of ours, the Pakistanis or the Muslim Ummah, وہ چاہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہو, یا وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, یا پھر وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ کے ملک میں یا دنیا میں پلانٹیشن, نمبر آف پلانٹیشن انکریز کرنے کی بات ہو. لیکن on the parallel grounds, if we make an analysis about Prime Minister نواز شریف, تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بندے کی یا جو پرائم منسٹر ہے اس کی being an individual priorities different ہوں گی. He will talk about business, he will talk about more investment in the Pakistan rather than creating more opportunities for the Pakistanis. So ہم نے جو پالیسیز ہیں ان کو بھی سیٹ اگر کرنا ہے تو انڈیویجول اسٹڈی یا جو پرسنل اسٹڈی ہے ایک بندے کے پرسپیکٹو سے, اس کو بھی ہم نے لازمی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک اسٹیٹ, پرٹیکولرلی اسٹیٹ پاکستان, ہمیں فزیکلی فیس میں نظر نہیں آئے گی. اب کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے, پاکستان نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا پاکستانی عوام کے تھرو.
کہ وہ جسٹ فار ایگزامپل کووڈ ہے تو پاکستان کی عوام کی طرف سے انڈیا میں کووڈ کی جو ایک ویو آئی, آلدو وی نو کہ ہم سے ہماری اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, لیکن ہماری عوام کی طرف سے ایک جو جذبہ یہ تھا کہ وی ایکچولی پریز فار دیم, ہم نے ان کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں نہ ہو, اور وہاں لوگ جو جس طریقے سے مر رہے ہیں یا ضروریات نہیں ہے, وہاں پہ پوری آکسیجن نہیں مل رہی ہے, تو لیٹ اس گیو آر کنٹریبیوشن ٹو دیم. ہماری عوام کی طرف سے حکومت کو سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وائی ناٹ ٹو سپورٹ دیم بائی سپلائنگ دیم آکسیجن اینڈ ادر اسٹاف. دین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ behavioralism also distinguishes between the sporadic act of violence by individuals and the small groups and the war organized and the concluded by the states. بعض اوقات دو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ایشوز ہوتا ہے جو کہ آرگنائز شیپ میں پھیل جاتی ہیں اور اسٹیٹ لیول کے اوپر ان کے اوپر مسئلے ہوتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ود دا گریٹر آئیڈینٹی, ظاہر سی بات ہے نیشن, اسٹیٹ, ریجن اینڈ ادر سب نیشنل اینٹیز میں یہ فردر ڈیوائڈ ہوتا ہے جب آپ نے اس چیز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. نیشنلزم, ٹینڈنسی, کوگنیٹو ڈسگنس, انیمی امیج اینڈ دا کلچرل فنڈامنٹلسٹ, they were the things کہ جو پش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیٹ کو ٹورڈز دا وار. although we know very well war is not innate, war is not the last option. آپ کو جھگڑا نہیں کرنا, الٹیمیٹلی ایون یہ تک بھی ہوتا ہے کہ آفٹر دا وار, جنگ لڑنے کے بعد بھی یو آل مسٹ ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل فار دا نیگوسیشن. ہم امریکہ میں بھی اور افغانستان میں جو کچھ بھی امریکنس کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی یہی تھا کہ دے ایکچولی کیم ہیئر ان دس ریجن. آلدو وہ جو اگر ہم بینگ ٹرو انٹرنیشنل ریلیشنسٹ کے طور پہ ہم اس چیز کا انالیسس کرتے ہیں تو امریکہ کے اپنے کچھ موو سے, کچھ اس کے اپنے گینس جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس ریجن میں آیا. دے ایکچولی ڈونٹ وانٹ ٹو سی چائنا اینڈ رشیا ٹو ریز اگین, کیونکہ ان کی اکانومی دوبارہ ریز ہو رہی تھی اور وہ ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھ آیا. سیکنڈ چیز, جو ابینڈنڈ ریسورسز تھے سینٹرل ایشیا کو ٹو کیپچر, ٹو گیٹ این ایزی ایکسیس, امریکہ کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا. سو دے ایکچولی ریسرچ ہے to not only give tough time to Russia, but also to gain direct access to do all those natural resources as well. لیکن اگر ہم being a layman دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ امریکہ بیسیکلی فیس کر چکا تھا 9/11 کا انسیڈنٹ, اینڈ اٹ واز اے ڈائریکٹ تھریٹ. یہ جو ایک ٹپیکل باتیں امریکنس کرتے ہیں کہ اسامہ بن لادن واز بیسیکلی اس کا تعلق افغانستان سے تھا, القاعدہ یہاں پہ تھی اینڈ بلا بلا ادر اسٹف. لیکن جب ہم ریشنل فیکچوئل انالیسس کرتے ہیں then we came to know کہ اسامہ بن لادن کا اصل تعلق سعودی عرب سے تھا. he has nothing to do with افغانستان. then what is the reason behind کہ افغانستان آ کے وہ یہاں پر بیٹھتا, آپ پہلے نیگوسیشن بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اینڈ ود ان 21 days without even taking consensus from their parliament, from their congress, they attack Afghanistan. And same thing has happened in the history with Iraq. جب عراق پر صدام حسین پر ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا الزام لگا کر عراق پہ حملہ کیا گیا, جس دن امریکن کانگریس نے اس پر ووٹنگ کرنی تھی, اپنا کنسنسس دینا تھا, اس سے ایک رات پہلے امریکن فورسز نے اٹیک کر دیا تھا 2004 میں عراق پر. سو دس از مطلب آپ جس چیز کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں وہ جنگ ہونے کے بعد آپ نے اتنا عرصہ وہاں پہ خون خرابہ کیا, جھگڑے کیے اور اپنا نقصان کروایا, اس ملک کو آپ نے کھنڈر کر دیا. دین یو سے کہ وی ایکچولی ڈڈنٹ فائنڈ اینی ٹائپ آف ویپن آف میس ڈسٹرکشن, اور ہم یا تو طالبان کے ہاتھوں ہم پٹ رہے ہیں اور اب ہمیں بچا لو, اور وی ایکچولی وانٹڈ ٹو ودرا. ایٹ دا اینڈ دے کیم ٹو نیگوسیشن ٹیبل, وہ نیگوسیشن ٹیبل جس پہ وہ پہلے بھی آ کے بیٹھ سکتے تھے. سو کہنے کی چیز ہے کہ وار از ناٹ دا الٹیمیٹ سولوشن. تو وارز بھی کیوں کی جاتی ہیں فردر, جب ہم وارز کا ٹاپک پڑھیں گے, ہم نے ہائبرڈ وار اور وارفیئر کی ڈفرنٹ کائنڈس دیکھنی ہے, تو اس میں بھی ہم بیہیویئرزم کی اس تھیوری کو اپلائی کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں, کہ کس طریقے سے وہ انڈیویجول اور جو تمام لوگ ہیں وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. دین نیکسٹ از ہماری یہ ہے کہ دا تھاٹ آف دا پیس اینڈ دا پیس میکنزم, اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. دا کانسٹیٹیوشن ود دا ریزن, چیک آن این اگریشن. آپ نے اگریسو خود بھی نہیں ہونا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ریئلزم کی جو تھیری ہے وہ ہم سے پہلے اپلائی ہو چکی ہے بیہیویئرسٹ سے پہلے, اور اس میں سب سے جو الٹیمیٹ گول تھا وہ یہی چیز تھی کہ ہیومن نیچر از ناٹ گڈ, اور وہ
بیڈ ہے, کننگ ہے, اس نے وہ ایگریسر ہے, اس نے لڑنا ہے اور لڑ کے ہی اپنی بات کو منوانا ہے. لیکن extension of diplomacy, political cultural intervention rather than the biological necessities, little interest in the change of the world system. Behavioralists کہتے ہیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اگر اوور آل ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو کہ کس طریقے سے نیکسٹ موو ہو سکتی ہے, تو آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے سالو کر سکتے ہو. لیکن وہ جو سولوشن ہے اس کے لیے بھی نیچرل بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ الٹیمیٹلی آپ کو کرنا ہوگا. اچھا, یہ تو تھے بیہیویئرلسٹ اپروچ, لیکن 1960 اور 70 میں آئے تھے. لیکن بیہیویئرلسٹ اپروچ نے جو چیزیں کہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک اور نئی فائنڈنگ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں نہ کہیں اگر کسی تھیوری میں تھوڑا سا کوئی رفٹ آتا ہے, کوئی کمی رہ جاتی ہے, وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس چیز کو دوبارہ ری شیپ دے کے ایک اور چیز پروڈیوس کی جاتی ہے. اس کو انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک اور ایونٹ آف ٹرانزیشن بھی کہا جاتا ہے. 1980s میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اور یہ اسکلیٹ کر گئے تھے ٹوورڈز دا اسٹڈی. ہم پریویس سلائڈ پہ دوبارہ جائیں گے. یہاں پر سب سے لاسٹ چیز جو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہ جو بیہیویئرلسٹ تھے they have little interest in the change of the world system. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو پوسٹ بیہیویئرل اپروچ آئی تھی, جو روڈولف ریومیل نے پریزنٹ کی تھی, اس کے مطابق جو ورلڈ آرڈر ہے, فردر ہم جا کے اس کو بھی دیکھیں گے, اٹ از ویری مچ نیسیسری. اور اس کی دو فائنڈنگس تھیں ریلیٹڈ ٹو وار. پچھلی ہم جو دیکھتے ہیں تو اس میں وار کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اس کو تو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے, تو لازمی ہوگی کیونکہ ڈفرنس آف اوپینینس, ڈفرنس آف آپ کی جو کلیش آف انٹرسٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن جو پوسٹ بیہیویئرلسٹ تھے, روڈولف رومیل نے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی. اس نے وار کو کی دو ریزنس بتائی تھی. سب سے پہلی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ democratic states less involved in the war than the authoritarian and the libertarian states, they do not engage. مطلب وہ اسٹیٹس جس کے اوپر عوام کی طرف سے چوز نمائندے, مطلب ڈیموکریٹک لوگ جو ہیں وہ رن کر رہے ہوں گے, وہاں پہ جنگیں نہیں ہوتی. جبکہ وہ ملک جہاں پر منارک ہے یا یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے یا اولیگارکی ہے یا ایرسٹوکریسی ہے, یہ ڈفرنٹ رولس کی کائنڈس ہیں. ٹھیک ہے, تو پریشان نہیں ہونا, یہ الگ الگ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آتی تو آپ پوچھ سکتے ہو کہ الگ الگ یہ جو ورڈز ہیں ایرسٹوکریسی, اولیگارکی, ان کے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں یہ والے سسٹم ہوں گے, عوام کی رائے کو امپورٹنس نہیں دی جائے گی, وہاں پر ڈیفینیٹلی چانسز آف وار زیادہ ہوں گے. لیکن الٹیمیٹلی جب ہم رومیو کی اس جو وار سے ریلیٹڈ ایک ایلیگیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. وہ اس وقت پورے کے پورے اس ریجن کو انگیج کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے جتنے یورپین کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, بیلجیم, ڈنمارک, فرانس, بیلجیم, سوئٹزرلینڈ, یہ سارے کے سارے ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں. لیکن نیٹو فورسز کے طور پہ انہوں نے ایک الائنس بنایا ہوا, ملٹری الائنس. وہ ملٹری الائنس آپ کو افغانستان میں بھی نظر آئے گا, آپ کو انڈین اوشن میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا. اس وقت آپ کے ملک کی جتنی ٹریڈ ہے وہ ان کے آگے سے گزر کے, ان کے ناک کے نیچے سے گزر کے, ان کے اپروول کے بغیر موو ہی نہیں کر سکتی. تو وار فار دا اکنامک پروگرس آن پراسپیرٹی اس نے کہا تھا یہ ہوتا ہے. اب اچھا, اس کا ایک پوائنٹ اگر غلط ہو رہا ہے تو دوسرا پوائنٹ اس کا بالکل ٹھیک ہے. افغانستان میں یا پھر مڈل ایسٹ میں, سیریا میں, عراق میں, امریکہ کا یہ نیٹو فورسز کتنا دور ہے, بہت دور ہے وہ افغانستان سے. ایون امریکہ بہت دور ہے. ان کا یہاں اس ریجن میں آنے کا, بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنے الٹیمیٹ اکنامک گینز کو حاصل کر سکے, اور ان گینز کو حاصل کر کے ڈیفینیٹلی پراسپیرٹی اینڈ پروگریس, اور اس کے علاوہ وہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر سکیں. اچھا, ایک بات یاد رکھیے, پوسٹ بیہیویئرل ورلڈ آرڈر کی بات کریں گے, انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کی, لیکن جو بیہیویئرل سمپل جو کلاسیکلس تھے وہ کہتے تھے کہ ضرورت ہی نہیں ہے, بہت لٹل چانسز ہیں کہ آپ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو چینج کریں یا اس میں ایڈیشن کریں. پوسٹ بیہیویئرل ایک اور فینومینا کی بات کرتے تھے, دیٹ واز ڈیپینڈنسی تھیوری. ٹھیک ہے نا, جو کہ اسی کے ساتھ لنک تھے. They actually talk about class as much better unit of analysis than state, and international relations divide world horizontally or into two nation states, whereas the reality of the politics or the economic life can be better understood in vertical terms.
یہ اگر سمجھ نہیں آئی تو ان ایزی ورڈز میں آپ کو یہ چیز بتا دیتی ہوں کہ ڈپینڈنسی تھیریز بیسیکلی آرگیوز دیٹ کلاس از بیٹر یونٹ فار انالیسس. مطلب کہ آپ ایک اسٹیٹ کے اندر کلاسز کو ڈیوائڈ کریں گے, دیکھیں گے کہ ایلیٹ کلاس کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے, مڈل کلاس کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے, آپ کی جو وائٹ کالر کلاس ہے, پور کلاس ہے, اس نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. جس طرح سے ایک ملک کے اندر ایلیٹ, مڈل اینڈ پور کلاس ہے, بالکل اسی طرح دنیا میں اسٹیٹ لیول پہ بھی 3 طرح کی کلاسز ہوتی ہیں, 3 طرح کی ڈویژنز ہوتی ہیں. ایک آپ کی ڈیولپڈ نیشنز ہیں, دوسری جو بہت ترقی یافتہ ہیں, ان کی پر کیپٹا انکم ڈفرینٹ ہے, وہاں کی عوام ایجوکیٹڈ ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی ہے. آن دا پیرل گراؤنڈس ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دوسری ڈویژن جو ہے دیٹ از ڈیولپنگ کنٹریز, وہ کہ جو تھوڑے سے ڈیولپ کنٹریز سے نیچے اسٹینڈ کرتے ہیں بٹ سم ہاؤ دے آر امپورٹنٹ, جس میں آپ کی گلف کنٹریز آ جاتے ہیں, سعودیہ ہے, کویت ہے, قطر ہے, بحرین ہے, دارالاسلام ہے, انڈیا آ جاتا ہے. دے آر کاؤنٹڈ ایز ڈیولپنگ نیشنز. جبکہ تیسری جو پور یا وائٹ کالر اسٹیٹس ہے, جس میں آپ کی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز آ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی وی آر انڈر ڈیولپنگ. پاکستان آ جاتا ہے اس میں, افغانستان ہے, دین افریقہ کی بہت ساری نیشنز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈپینڈنسی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس حد تک کیا چیز پروڈیوس کر رہے ہو. اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ اسٹیٹ سیلف سفیشینٹ ہو. ہم نے سیلف سفیشینسی کی بات کی تھی, 3S اگر آپ کو ریئلزم کے یاد ہوں, ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک اسٹیٹ کا بہیویئر کس طرح کا ہوگا اسٹیٹزم کے اکارڈنگ. دین ہم نے سیکنڈ ایس جو دیکھا تھا ریئلزم کا, دیٹ واز اباؤٹ دا سروائیول. کسی بھی اسٹیٹ کو سروائیو کرنا ہے تو کیا انوائرمنٹ ہوگا, کس طریقے سے وہ سروائیو کرے گی. اینڈ تھرڈ تھنگ, the most important thing جس کو behavioralism کے ڈیپینڈنسی تھیورسٹ نے بھی یوز کیا, that was self help. کہ اسٹیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ میں کس طریقے سے بہیو کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے سروائیول کو اسٹیٹزم کے اس پروسیس کے اندر انہوں نے لے کے چلنا ہے. سو اب کووڈ کی ہم سچویشن دیکھتے ہیں, وہ کنٹریز جو سیلف سفیشینٹ تھے دے ریئلی ورکڈ ہارڈ, اور انہوں نے دوسروں پہ کم ڈپینڈ کرتے ہوئے خود اپنی ویکسینز بنائی. جبکہ پاکستان جیسا ملک جو کہ انڈر ڈیولپنگ ہے, وی ایکچولی import not only the PPEs, we also import masks. We even ask China to give us ventilators, to give us vaccine, to give us even sanitizers, etc. تو ہم ڈپینڈنٹ ہیں, اور یہ پولیٹیکل ریالٹی ہے جس کو اکنامک پرسپیکٹو سے آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے. دین ڈپینڈنسی تھیوری کے بعد نیکسٹ جو چیز تھی ہماری, جو کہ بیہیویئرسٹ کے ساتھ ہی اندر ہے, دیٹ از ورلڈ آرڈر. ہم نے بات کی کہ جو آپ کے بیہیویئرسٹ تھے, they didn't even like to talk about the world order. انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن پوسٹ بیہیویئرسٹ جو تھے, they actually like to represent the latest stand of the idealist thought. They believe that the humankind of being threatened by the nuclear war, environmental pollution, اوور پاپولیشن جو آپ کو پاپولیشن بلج کہلاتا ہے, اینڈ ریسورسز ایگزاسشن. دے کال فار دا پیسفل ٹرانزیشن فرام دا پریزنٹ انارکک انٹرنیشنل سسٹم ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر بیسڈ آن دا لیجیٹیمیٹ ریپرزنٹیشن آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز. The failure will result the destruction of the world through any of the above mentioned devices. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام بڑا ہی خراب تھا. خرابیوں کو ریزالو کرنے کے لیے, جو نارکک سسٹم ہے اسے نکلنے کے لیے آپ کو سم ہاؤ چیزوں کو پیسفلی ٹرانزٹ کرنا. اگر یہ آپ نہیں کریں گے, اٹ وڈ بی اے گریٹ فیلئر. دین اگلا انڈیپینڈنٹ تھیریز تھے. انڈیپینڈنٹ تھیریز سم ہاؤ ریپرزینٹ دا سینیتائز آف دا آئیڈیلسٹک اینڈ ریئلسٹ اپروچ. دونوں اپروچز کو اس نے مکس کیا. دے امپلائی دا آئیڈیلسٹ ٹرانزیشن از forecasting the gradual development of an international system of the complex interdependencies in which economic technologies and the cultural interdependence will render the classical warfare over the territorial issues. وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیریٹوریل ایشوز ہے, جو ہم نے پیچھے ورلڈ آرڈر میں بات کی تھی کہ آپ کی نیوکلیئر جنگیں, یا پھر جو آپ کی یہاں فرسٹ بلٹ میں لکھی ہوئی انوائرمنٹل پولوشن یا آبادی کا زیادہ ہونا, اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی کوئی معنی نہیں رکھتے. جس وقت آپ اپنے ورک جو وار ڈپینڈنٹ ہے, یا پھر آپ اپنے انٹرنیشنل قرضے ہیں آپ کے, یا آرمز کنٹرول ہے, دیز آر دا ریئل ایشوز. آئیڈیلسٹ کے اکارڈنگ ٹیریٹوریل ایشوز کوئی ایشوز نہیں ہے. وار از دا الٹیمیٹ سولوشن, جس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جبکہ ریئلسٹ اسی چیز پر فوکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وار تو آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے.
कर्जे आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, आर्म्स कंट्रोल को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते. सो बेसिकली यू मस्ट हैव टू स्पेशलाइज इन डिफरेंट एक्टिविटीज के जिसकी वजह से आपका इंटरेक्शन जो इंटरनेशनल लेवल से क्लस्टर लेवल पे हो. तो वो कहते हैं कि तमाम चीजें एक मुल्क नहीं बना सकता. आप जस्ट फॉर एग्जांपल अमेरिका का, अगेन बैक टू दैट पॉइंट, अमेरिका का सेंट्रल एशिया से जो इंटरेस्ट है, जो उनसे फायदे लेने का, वो सबसे टॉप पे जो चीज है वो यूरेनियम का. यूरेनियम इज दैट रॉ फॉर्म के जो आपको प्रोवाइड करता है फॉर योर एटॉमिक बॉम्ब, फॉर योर अदर सिविल एक्टिविटीज. ठीक है, जो कि खुद अमेरिका के पास उस तरह से अबैंडनली मौजूद नहीं है. तो while sitting in Afghanistan, they not only have direct access to those neighboring Central Asian states, बल्कि वहां पर बैठ के वो जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उनमें भी बहुत अच्छे से इंडल्ज हो सकते हैं. तो ये ओवरऑल आपका था. हमारे पास टाइम चूंकि कम रह चुका है. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट तीन तरह के थे थ्योरीज. ये आप लोग पढ़ लोगे, इट वुड बी इजी फॉर यू. देन ये मैंने आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हैं रेफरेंसेस के तौर पर. आपकी किताब में से ही जो मैंने आपको किताब रेफर की हुई है डॉक्टर सुल्तान खान की, चैप्टर 1 में ही जो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वो इसको कवर कर रहा है. और 2-3 अलग आपको मैंने सोर्सेज दिए हैं जिनसे आप इन लिंक्स को खोलेंगे तो फर्दर आपको मटेरियल मिल जाएगा. आप इससे अपना लेक्चर बाकी का भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इट वाज अ लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा. कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों का है, यू आर फ्री टू आस्क.